بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویسے تو اتفاق اس چیز پر بڑھتا چلا جا رہا ہے سب لوگوں کا کہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، لیکن اب میرا خیال ہے بات اس سے آگے بڑھے گی اور بدترین کابینہ بھی اس میں شامل ہوگی۔ 90 رکنی کابینہ ہے، لیکن ایسے ایسے ہیرے ہیں کہ پاکستان کے لیے بدنامی کا اتنا باعث بن رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ جس میں پاکستان کی بدنامی یا شرمندگی ہو رہی ہو تو سب سے آگے یہ کابینہ نظر آتی ہے۔ ہنا ربانی کھر صاحبہ، جن کے بارے میں تو یہ کہا جائے گا کہ جی شاید بہتر لوگوں میں ہیں، وزیر مملکت برائے خارجہ، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹیم کا حصہ، وہ وزیر خارجہ ہیں یا وزیر مملکت برائے خارجہ ہیں، انہوں نے جو اب کام کر دکھایا ہے، آپ دیکھیں اس وقت ہر جگہ پر انٹرنیشنلی بھی ڈپلومیٹک سرکلز میں، صحافیوں میں بڑے بڑے یہ ویڈیو ڈسکس ہو رہی ہے، اس کو شیئر کیا جا رہا ہے کہ محترمہ ہنا ربانی کھر صاحبہ کس طرح پاکستان کا تعارف کروا رہی ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ آفیشیل میٹنگ ہے، ان کی ٹیم بیٹھی ہے اور آگے ہنا ربانی کھر صاحبہ کیا فرما رہی ہیں، وہ ساری کنورسیشن اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ اب یہ شرمندگی کا باعث ہے ویڈیو۔ پہلے میں اب آپ کو اس ویڈیو کی جو کلپ ہے اس کی آڈیو سنوا رہا ہوں، یہ ویڈیو اویلیبل ہے، اور اس کے ساتھ پھر اس پر تبصرہ کیا کیا جا رہا ہے، اور عام لوگ نہیں، بڑے بڑے لوگ جو انٹرنیشنل افیئرز کو سمجھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کس طرح یہ پاکستان کی ناک کٹوائی گئی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسی ہی ملاقات شروع ہوتی ہے تو اب اس میں ڈیلیگیشن میں آپ یہ دیکھیں کہ روس کی طرف سے یعنی کافی آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں کہ اسکرین پر کم از کم آپ دیکھیے 5 لوگ تو نظر آ رہے ہیں، اور یا 5 سے زیادہ ہیں، کیونکہ جب میں یہ کلپ دیکھ رہا ہوں تو اس میں چونکہ عموماً درمیان میں بٹھایا جاتا ہے وزیر خارجہ یا جو بھی ہیڈ کر رہا اس ڈیلیگیشن کو یا اس ٹیم کو، تو ان کے بائیں جانب لاوروف جو وزیر خارجہ ہیں روس کے، ان کے بائیں جانب 3 لوگ نظر آ رہے ہیں، اور دائیں جانب 1 تو کم از کم ہیں، اگر بلکہ شاید 1 سے زیادہ لوگ ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ کم از کم شاید یہ 6 لوگ تو کم از کم ہوں گے۔ اچھا، اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسی بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی ریسٹ آف دا ٹیم کدھر ہے، باقی لوگ کہاں ہیں۔ ہنا صاحبہ کہتی ہیں کہ جی ہم چھوٹا ملک ہیں، ہماری چھوٹی ایمبیسی ہے، ہم چھوٹی ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، اور ہم روس کی طرح کوئی بڑی پاور نہیں ہے، پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، روس کی طرح پاور نہیں ہے۔ اب یہ وہ بڑی مسکراتے اس طرح بات کر رہی ہیں، اس طرح کوئی بات کرتا ہے، ایکول ٹرمز پہ بات ہوتی ہے۔ اب آگے سے وہ لاوروف سمجھا رہا ہے وزیر خارجہ روس کا کہ دیکھیں ہم دوست ہیں، وی آر فرینڈس، تو سائز اتنا میٹر نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، تو ہم فرینڈز ہیں، فرینڈز میں سائز میٹر نہیں کرتا۔ مگر بات یہ ہے کہ اب جو اس چیز کو سمجھنے والے ہیں، جو اس طرح کے ڈپلومیسی کو یا ڈپلومیٹک امور کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ آپ کی سیریسنس ہے، یہ آپ کی سنجیدگی ہے۔ امریکہ آپ جائیں گے تو پورا خاندان ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور جناب آ جاؤ جی سارے آ جاؤ، دیگر ملکوں پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ جب روس کی بات آئی ہے تو آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جی عمران خان جب روس گیا ہے تو جو پیوٹن ہیں روس کے صدر، وہ اس طرح سے بہت کم بڑا اسپیشل لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح عمران خان کو ٹریٹ کیا۔ یہاں پر دیکھیے کہانی الٹی ہے کہ جناب آپ عجیب و غریب تعویلیں دے رہے ہیں، عجیب و غریب گفتگو کر رہے ہیں۔ اب آپ سنیے، پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو دکھاؤں گا کہ اب اس پر لوگوں نے کیا کہا ہے۔ پہلے سنیے کہ کیا کہا ہے آپ نے۔ Where is the rest of your team? تو ہنا سے rest of my team will come. We are small team. We are traveling with small team. We are small country. We are not power. We are not great power like Russia. مطلب کوئی پاکستان کو شرمندہ کر دیا ہے پوری دنیا میں، پوری یعنی ڈپلومیٹک ورلڈ میں سب کے سامنے۔ وہ آگے سے سب پھر ہنستے ہیں۔ ہماری ایمبیسی بھی اسمال ہے، مطلب ہر چیز یعنی یہاں لوگ ہی چھوٹے ہیں تو بات ہی ختم کر دے گا جی ہم لوگ چھوٹے ہیں جی جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ کابینہ ہی جو ہے 90 رکنی کابینہ اور یہ چھوٹی ہے جی۔ وی آر ناٹ بگ پاور لائک رشیا۔ پھر آگے سے وہ جناب کہہ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ جی ڈونٹ بی ماڈسٹ۔ We are friends. Friends do not care about the size. وہ کہہ رہے ہیں ہم دوست ہیں and friends do not care about the size. After all, small is beautiful. تو یہ جناب اب بات ہوئی ہے، میں نے آپ کو سنوا دی ہے۔ اب آپ سنیے کہ باقر سجاد صاحب کا میں آپ کو مختصر سا تعارف کروا دوں۔ یہ پاکستان فیلو ایٹ دا ولسن سینٹر ہیں جی، فارن افیئرز اور نیشنل سیکیورٹی کورسپونڈنٹ ہیں ڈان کے،
ڈان اخبار کے. اٹس وہ لکھتے ہیں اپنے ٹویٹر پر جائیں شیئر کریں, اٹس پرسنل اکاؤنٹ. اچھا واشنگٹن ڈی سی میں وہ ہیں جناب اور ڈان کے لیے کام کرتے ہیں. اب ان کو نفیسہ شاہ صاحبہ بھی جو سینئر رہنما پیپلز پارٹی کو بھی فالو کرتی ہیں جی. اس کے علاوہ دیگر اہم لوگ ہیں, عامر متین صاحب, صافی وغیرہ, وہ سب ان کو فالو کرتے ہیں. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, ظاہر فارن افیئرس کو دیکھتے ہیں اور ولسن سینٹر کے فیلو ہیں. یہ کہتے ہیں جی لاروف کہہ رہا ہے, آئی تھنک وہ بتا رہے ہیں کہ میرا خیال ہے لاروف جو ہیں جو وزیر خارجہ ہیں روس کے, وہ اس پر نہیں کنسرن کہ جی ڈیلیگیشن کی سائز کیا ہے, وہ سنجیدگی پر بات کر رہے ہیں کہ یہ ہے پاکستان, اسلام آباد, اس حکومت کی سنجیدگی کہ کس طرح سے آپ ہم سے مل رہے ہیں. اور یہ بالکل غلط تھا روس کے سامنے ہنا ربانی کھر صاحبہ کا یہ کہنا کہ جی وی آر ناٹ اے بگ پاور لائک رشیا, یو ٹاک ٹو ادرز آن ایکویلٹی بیسس, آپ دوسروں سے برابری کی سطح پر بات کرتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں عمران خان نے معاملات خراب کر دیے. شہباز شریف کہتے ہیں کیا ضرورت تھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی امریکہ کو, یعنی وہ مانگ رہے ہیں بیسس تو دے دیں, ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی, یہ جی خراب کر دیے ہمیں, جی وہ لگے ہوئے ہیں جناب وینٹیلیٹر پر ہیں, ہمیں جی وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, بیگرز کانٹ بی چوزرز. اور یہ مطلب ہر سوچ ہی چھوٹی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے. ایک اور صاحب جناب علی الاحمد, ان کو آپ یہ سوچئے مہدی حسن فالو کرتے ہیں. مہدی حسن دنیا کا نام جانا مانا نام ہے, دنیا مانتی ہے مہدی حسن کو, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں کام کر چکے. الجزیرہ پر ان کا ایک جو انٹرویو تھا ہنا ربانی انہی کے ساتھ بڑا وائرل ہوا, جس میں انہوں نے کہا جی آئی واز ناٹ ان دا روم. یہ میم بن گئی انٹرنیشنلی, میم مذاق بن گیا, آئی واز ناٹ ان دا روم. جو یہ سوال کرتے تھے کہ جی آپ کی پالیسی, صدر زرداری بھی کہتے رہے, یوسف زغلانی وزیر اعظم رہے, آپ ان کی ٹیم کا حصہ تھی, اس وقت آپ وزیر تھیں, وزیر خارجہ تھیں, تو وہ کہتے تھے جا کر کہ جناب باہر کہتے تھے ڈرون حملے ٹھیک نہیں ہیں, اور امریکہ کو کہتے تھے کرتے جاؤ. اور یہ چیزیں سامنے آ گئی, پروو ہو گئی کہ ہاں جی آپ کریں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس ہم ایویں لوگوں کے سامنے کنڈیم کر دیں گے, مذمت کر دیں گے, آپ نے کام جاری رکھنا ہے. تو اس نے شرمندہ کیا کہ جی یہ کیا تھا, آپ کی کتنی دوگلی پالیسی ہے کہ عوام کے سامنے نہیں جی یہ بڑا غلط ہو رہا ہے, اور وہاں پر پیچھے جا کے کہتے تھے کہ جی ہاں جاری رکھے, کریں ہاں ڈرون کریں. تو ہنا صاحبہ اس کا جواب ہر ایک کا دیتی, آئی واز ناٹ ان دا روم. جب یہ ہو رہا تھا یہ آپس میں بات کرتے تھے, میں تو اس وقت کمرے میں نہیں تھی, مجھے نہیں پتا. آئی واز ناٹ ان دا روم, ہر بات کا جواب آئی واز ناٹ ان دا روم, میں کمرے میں نہیں تھی, مجھے نہیں پتا. ایرانی خیال یہ ہوا ہوگا, وہ کہتے ہیں یہ ہے, یہ بیانات ہیں ان کے سامنے, میں نہیں تھی جب یہ بات ہو رہی تھی, میں نہیں تھی. تب ان کا مذاق بنا. اب وہی مہدی حسن, یہ بہت بڑے اسپیکر بھی مانے جاتے ہیں, ان کو جگہوں پر بلایا بھی جاتا ہے مختلف جگہوں پر, اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. اب وہی مہدی حسن اس شخص کو فالو کر رہا ہے, علی الاحمد کو. اس کے علاوہ فراناز اصفہانی صاحبہ, حسین حقانی صاحب آج کل پھر بڑے مشہور ہوئے ہیں, وہ باجوہ سے ملاقات اور وہ سب کچھ آج کل انٹرویو دے رہے ہیں جی میں نہیں فلانی, وہ فراناز اصفہانی صاحبہ. یہ دیکھیے یہ لوگ ان صاحب کو, علی الاحمد کو فالو کر رہے ہیں, اور وہ پھر کیا کہتے ہیں ہنا ربانی کھر صاحبہ کے بارے میں, وہ سنیے. علی احمد کہہ رہے ہیں جی شی از اے ٹیریبل انڈیویجول, آئی میٹ ہر اینڈ شی لیکس بیسک کمیونیکیشن اسکلز. میں ان سے ملا, یہ مطلب ان کی شخصیت اچھی نہیں ہے, ان کے پاس جو بیسک بنیادی جو سکلز ہیں, مہارت ہے بات کرنے کی, گفتگو کی, وہی نہیں ہے. شی از روڈ پرسن, وہ بڑی کرخت ہیں, ہو ہیز نو لائلٹی ٹو اینی مورالٹی. تو یہ بالکل میں کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے, اور اس طرح سے وہ یہ کہہ رہے ہیں علی الاحمد صاحب. اچھا جی, اس کے ساتھ جناب ایک اور جگہ ایک صارف جو خاتون لگ رہی ہیں, دی آفٹر ماتھ, انہوں نے لکھا ہوا جی, اپنا ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے. پاکستانز منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز ٹو رشین فارن منسٹر لاوروف, وی آر ناٹ اے بگ پاور لائک رشیا. رشیاز فارن منسٹر ٹو پاکستان ہنا ربانی کھر, وی آر فرینڈز ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا سائز. یہ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں انٹرنیشنلی اب یہ ہماری اتنی زیادہ بے عزتی ہو رہی ہے. وی آر اینڈ اے بگ پاور لائک یو ہنا ربانی کھر, منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز آف پاکستان. دا جرنی آف امبیرسمنٹ آن دا انٹرنیشنل کنٹینیوز. یہ ہمارا, یہ ظفر اللہ وزیر کہہ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر ہمارے لیے شرمندگی جو ہے وہ جاری ہے, اور یہ ان کے الفاظ کی وجہ سے. اسی طرح شفاعت شاہ جو کہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل, فارمر ایم ایس ٹو پریزیڈنٹ, ملٹری سیکرٹری پریزیڈنٹ, کور کمانڈر لاہور اینڈ امبیسڈر آف پاکستان ٹو جارڈن, پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. یہ کہہ رہے ہیں جی پاکستانی فلیگ از اپ سائڈ ڈاؤن ان دا میٹنگ بٹوین پاکستانی منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز اینڈ رشین فارن منسٹر ایٹ سمرقند, ازبکستان آن 13 اپریل. دس از دا لیول آف پریپریشن اینڈ رسپیکٹ گیون ٹو دا نیشنل فلیگ. یہ جناب ہمارا جھنڈا ہی الٹا کیا ہوا ہے, یہ ہے جناب عزت, یہ ہے احساس, اور یہ انداز ہے جناب میٹنگ کا. جلال شاہ کہہ رہے ہیں وی آر ناٹ اے اسمال کنٹری, ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ آف آور ایلیٹ. کہہ رہے ہیں ہم کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, یہ ہمارا پستی کا, یہ شکست خوردہ ذہن ہے ہماری ایلیٹ کا. گھر پر بدماش,
باہر جا کر مسکین اور بھکاری سیڈ اسپیکٹیکل ایٹ لیسٹ شی واز ان دا روم دو. یہ وہی بات طنز کر رہے ہیں کہ جی کم از کم اس دفعہ وہ کہیں گی میں یہ نہیں کہہ سکتی میں کمرے میں نہیں تھی جب یہ پاکستان کی بے عزتی کروائی جا رہی تھی. اچھا جی اس طرح کہتی ہیں, اسی پر انہوں نے جراشا نے جواب دیا ہے. ہنا ٹیلز لاوروف دیٹ دے ہیو اے اسمال ٹیم. ہنا لاوروف کو روس کے وزیر خارجہ کو کہتی ہیں جی ہمارے پاس ایک چھوٹی ٹیم ہے ود اے 90 ممبر کیبنٹ, 90 ارکان کابینہ کو کہتی ہیں ہماری ٹیم چھوٹی ہے. وائل اے بگ انٹراج یوز ٹو کمپنی دیم آن آل ادر وزٹس, کہ جی جب اور کئی اور جتنے بھی جا رہے ہوتے ہیں جہاں ان کو پتا ہو جی موج مستی بڑا کچھ ہونا ہے, وہاں ایک بہت بڑی ٹیم جا رہی ہوتی ہے. اور یہاں یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے چند لوگوں کے کمنٹس رکھ دی ہیں جو ان کا حال ہے. یہ ملک اس طرح سے چلایا جا رہا ہے جناب, یہ لوگ ہیں, یہ ٹیم ہے جو یہ ملک چلا رہی ہے. باقی تو اب یہ حال ہو گیا ہے کہ سابق جو امریکہ کے مندوب تھے, ریپرزنٹیٹو تھے افغانستان پاکستان, زلمے خلیل زاد, انہوں نے بھی جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے حال ہی میں حامد ان کو انٹرویو گیا, انہوں نے الزام لگایا کہ جی یہ پیسے لے کر لابنگ کرتا ہے زلمے خلیل زاد. زلمے خلیل زاد نے جواب دے دیا ہے زرداری صاحب کو جی مسٹر 10%, میں کسی شخص یا ملک کے لیے لابنگ نہیں کرتا. ان کو بھی جواب دے دیا کہ آپ دنیا میں مسٹر 10% مشہور ہیں, آپ جناب ان کو بھی وہ دیکھیں کہ جواب دے دیا. یہ ہے جی ان کا تعارف, یہ ہے انٹرنیشنلی جو ان کے حوالے سے لکھا جا رہا ہے اور جو باتیں کی جا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کافی ہے. اور کیوں اس پر شہباز شریف صاحب کوئی ایکشن لیں گے, کیسے لیں گے؟ کیا انہوں نے اسحاق ڈار کے خلاف ایکشن لیا؟ کیا وہ اپنے خلاف کوئی ایکشن لے سکتے ہیں؟ تو ہر کوئی یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک ہے, ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اور جتنے دن یہ رہیں گے تاریخ لکھ کر جائیں گے کہ ان سے بری کارکردگی نہ معیشت میں کسی کی دیکھیں گے, نہ داخلہ میں آپ دیکھیں گے رانا ثناء اللہ جیسی کسی کی, نہ خارجہ میں آپ ہنا ربانی اور بلاول بھٹو جیسی دیکھیں گے جو ایک دوسرے گریبان پکڑ رہے ہیں کہ جی آج ہمارے دوست مالک ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے. اللہ حافظ.